5 काम कर लो सिर्फ, अल्लाह अज़्ज़ व जल तहज्जुद की तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। अल्लाह वालों, अगर तहज्जुद गुज़ार नहीं बन सके तो मेरा चैनल डिलीट कर देना, मैं खुला आपको चैलेंज कर रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये 5 काम आप कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सच्चा और पक्का तहज्जुद गुजार बना देगा। जो भी मेरे बहन भाई, मेरी माएँ बहनें बेटियां तहज्जुद गुजार बनना चाहते हैं, सच्चे दिल से अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, अल्लाह के साथ राज़ो नियाज करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे बनना चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजात को मनवाना चाहते हैं, दुआओं को पूरा करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उसे कबूल फरमा ले, यानी दुआए मुस्तजाबात बना दे। तो आज से ये 5 काम करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप सारी ज़िंदगी के लिए तहज्जुद गुजार बन जाओगे। अल्लाह वालों, तहज्जुद नमाज इस्लाम में एक अजीम इबादत है जो रात को सोने के बाद उठकर ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और मग़फ़िरत के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे लिए इस नमाज को एक अजीम रहमत और बरकत का ज़रिया बनाया है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तहज्जुद की नमाज को कबूल कर ले और हमसे राज़ी हो जाए और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे, तो कुछ ख़ास अमल हैं जो अपनी ज़िंदगी में आपने शामिल करने हैं। आज 5 अमल ऐसे बताऊंगी जो अगर आप तहज्जुद में कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी भी हो जाएगा और आपको माफ़ भी फरमा देगा। नंबर 1 पर जो अमल आपने करना है वो है सदका और खुदा के दिए हुए माल में से राह खुदा में खर्च करना। एक शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल खर्च करता है उसके लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का दरवाज़ा खुल जाता है। अपने माल को गरीबों और यतीमों में खर्च करो। इस अमल से ख़ास तौर पर तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तौफ़ीक देता है कि हर रोज़ नमाज तहज्जुद अदा करने वाले बन जाओ और गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बलाओं को टालता ही नहीं है बल्कि खा जाता है। सदका अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ख़ास ज़रिया है। सदका देने से आपकी रूह को सुकून मिलता है और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह वालों, नंबर 2 पर जो आमाल आपने करने हैं, तौबा और इस्तग़फ़ार। पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना। अपने गुनाहों को छुपाना नहीं बल्कि दर्द और शिद्दत और अफसोस शर्मिंदगी के साथ इकरार करते हुए अपने रब से माफ़ी तलब करना। अल्लाह वालों, अपने रब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तू गुनाह करने के बाद सिर्फ़ एक बार मेरे सामने आकर झूठ ही बोल दे कि मैं अपने गुनाह को शैतान पर डाल दे, नफ्स पर डाल दे कि अल्लाह मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई है, तू मेरा रब है, तू माफ़ करने वाला है, तू गफूरुर रहीम है। ए अल्लाह, मैं अपने नफ्स के शर में आ गई थी, मैं बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गए हैं, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह जल्ला शान हूँ खुद फरमाते हैं, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं माफ़ फरमा दूँगा। एक बार आओ तो सही, माफ़ी मांगो तो सही, मैं माफ़ करने वाला गफूरुर रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अथॉरिटी बयान करते हैं कि मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ, जज़ा के दिन का मालिक हूँ। ये तहज्जुद के वक्त एक बहुत ही ख़ास और फ़ायदेमंद अमल है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने
اور اپنے بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہنے دیتا۔ تہجد کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندے سے خود ہم کلام ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک نئی روشنی اور ہدایت دیتے ہیں۔ تہجد کے وقت کوشش کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں، استغفار بھی کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا بھی کریں۔ اللہ والو، تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ عاجزی، انکساری، ادب، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے اس طرح درود ابراہیم کو پڑھنا ہے کہ جیسے کملی والے کے قدموں میں بیٹھے ہیں، آپ سن رہی ہیں، وہ سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے یہ عمل۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ ہے، خدا اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا تو امتی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں تو نبی بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اللہ والو، نمبر 3 پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا خاص طور پر تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے آپ پر عظیم رحمت کا سبب بنتا ہے۔ ہر ایک آیت جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ آپ کو ہدایت اور ایک نئی روشنی دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنی رہتی ہے۔ اس لیے تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یہ بڑا اہم کام ہے۔ تو اللہ والو، کوشش کریں کہ جب آپ نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھیں اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جتنا اللہ توفیق دے اتنا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں۔ نمبر 4 پر جو عمل آپ نے کرنا ہے تفکر اور تدکر۔ رات کو اللہ کی عبادت اور ذکر میں مصروف ہو کر اپنی زندگی کو نیک اعمال کے لیے تیار رکھنا۔ تفکر یعنی کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر چلنا انسان کو بہترین منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے دل کو پاک صاف کر کے نیت اور ارادہ مضبوط کر کے نماز تہجد کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کا آسان ذریعہ ہے۔ اللہ والو، تہجد کی نماز کو باقاعدگی سے پڑھنے کے لیے دل کی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا تو فرشتے آ کر آپ کو جگایا کریں گے کہ اٹھ، اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ میرے بندے کو جگاؤ، اس کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اللہ والو، نمبر 4 پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے دعا مانگنا۔ تہجد کے وقت دعا مانگنا، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی مدد طلب کرنا سب سے زیادہ پاورفل اور اثردار عمل ہے۔ تہجد کے وقت جب آپ اپنے رب سے اپنے لیے عافیت، ہدایت، مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسی وقت اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے دعا کریں اور اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہے۔ اللہ والوں، میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ دعا کا اصل طریقہ کیا ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا جلال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔
تو اللہ والو جب رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دے کر مانگو میں عطا کروں گا، تو پھر آپ کو مانگتے ہوئے شرم کس بات کی آتی ہے؟ وہ آپ کا رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کو تکلیف میں دیکھے گا، روتا گڑ گڑاتا دیکھے گا، بلکتا ہوا دیکھے گا، تو خود بخود ہی آپ سے پوچھے گا کہ بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ تو جب آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے تو پھر مانگ لینا اپنے رب سے۔ جب آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ میرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو آپ نے اسی وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اپنے لیے عافیت مانگنی ہے، دنیا اور آخرت کے لیے آپ نے مانگ لینا ہے اپنے رب سے، تو آپ کا رب آپ کو ضرور اور ضرور عطا کرے گا۔ نمبر 5 پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تہجد کے وقت جب کوئی بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں تہجد میں اٹھ کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہو سکوں، تو میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میری تہجد کی عبادت کو قبول فرما لے۔ تہجد کا وقت خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب آپ اپنے دل اور روح کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا موقع دیتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کے تمام مسائل، تمام رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جادو ٹونے، نظر بد، حسد، منافقین کا شر خود بخود ہی ختم ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ بنی رہتی ہے، تمام لوگ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ والو نماز تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ کی پریشانیاں اپنے رب کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنے مسئلے اپنے رب سے بیان کیا کریں، وہ واحد ذات پاک ہے جو آپ کی رازدار ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے تمام مسئلے ختم ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ والو یہ وہ 5 نشانیاں میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 5 کام آپ کو بتائے ہیں، اگر یہ کام آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے اور سچے اور پکے تہجد گزار آپ بن جائیں گے۔ اگر ان باتوں پر عمل کر کے آپ تہجد گزار نہیں بنے تو آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ڈیلیٹ کر دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان 5 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عنایت فرمائے۔ اللہ والو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین کریں کہ زندگی سے غم، دکھ، پریشانیاں ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔